السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، آپ کا میزبان محمد عارف نقشبندی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، آج بالخصوص ہم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت اور آپ کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے۔ اور عزیز دوستوں، آپ کو ایک فکر دوں گا تو یہ جو پلیٹ فارم میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، جو چینل ہم نے بنایا ہے، عزیز دوست، انشاءاللہ تعالیٰ ادھر آپ کو کفر کے فتوے نہیں ملیں گے، ادھر لعن نہیں ملے گی کسی کے اوپر، ادھر حق اور سچ کی بات بیان ہوگی، اللہ اس کے رسول کی باتیں بیان ہوں گی۔ مختصر گفتگو کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس میں نچوڑ یہی ہوگا کہ اگر ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی کامیاب ہوں گے، اور ہم جو دوسروں تک یہ پیغام لے کر آئے ہیں، جو سنے گا، جو عمل کرے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھی آخرت بنے گی، اس کا بھی فائدہ ہوگا، ہمارا بھی فائدہ ہوگا۔ تو عزیز دوستوں، شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرا پیغام خود بھی سنیں اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں، دوستوں سے بھی کہیں کہ آپ بھی شیئر کریں اس میں۔ عزیز دوستوں، ایک صرف بٹن دبانے کی دیر ہے، یہ پیغام آگے پہنچ جائے گا۔ میں نے، آپ نے، ہم سب نے مل کر عمل کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی دیندار بنیں گے، ہم بھی قیامت والے دن لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جانے والے ہیں۔ تو دوستوں، عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ نے خود بھی پروگرام سننا ہے، اپنے دوستوں کو بھی دینا ہے، اور جنہوں نے میرا چینل اب تک لائک سبسکرائب نہیں کیا ہو اس سے میری ریکویسٹ ہے وہ سبسکرائب کریں، آگے شیئر کریں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ میری آپ کی سب کی بخشش فرمائے۔ تو دوستوں، آج میں اس شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ جو اس سے پیار کرے وہ بھی اس سے پیار کرے۔ کتنی پیاری مبارک حدیث ہے کہ جو شخص حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت شفقت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو عزیز دوستوں، ہم جو طریقہ جو میں نے اپنے شیخ، اپنے مرشد سے سیکھا کہ وہ یہی ہے کہ آپ نے اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے، آپ نے صحابہ کرام سے بھی محبت کرنی ہے، آپ نے حد سے محبت کرنی ہے، کسی کا بغض اپنے دل میں نہیں رکھنا، کیونکہ اگر کسی ایک کا بغض آپ کے دل میں ہوگا تو آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان و مقام آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کا قرار ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر کا ٹکڑا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے دعائیں کروایا کرتے ہیں۔ عزیز دوستوں، 25 حج آپ نے پیدل ادا فرمائے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج۔ عزیز دوستوں، آپ کا شان و مقام اتنا بلند ہے، کبھی بھی آپ نے تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہونے دی، جنازوں میں شرکت کرتے تھے، اور عزیز دوستوں تہجد کا اہتمام فرمایا، کبھی بھی تہجد آپ نے چھوڑی نہیں۔ کیا شان و مقام ہے، صحابہ کرام کی آپ سے محبت دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ تشریف لے کر آتے چھوٹے تھے تو آپ اپنے ساتھ ممبر پہ بٹھاتے تھے اور پھر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ تشریف لے کر آتے تو آپ سلام میں پہل کیا کرتے تھے، کتنا رتبہ ہوگا آپ کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ مسکرایا کرتے تھے حضرت امام حسین تو حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے تھے کہ جنت میں بہار آ گئی ہے، سبحان اللہ۔ عزیز دوستوں، آپ کو کربلا میں بلایا گیا دھوکے سے، اور عزیز دوستوں صرف منصب حاصل کرنے کے لیے، صرف تخت نشینی حاصل کرنے کے لیے آپ کو شہید کیا گیا۔ عزیز دوستوں، آپ کا شان و مقام بہت زیادہ بلند ہے۔ میرے پیر و مرشد قبلہ سیدی مرشدی فرماتے ہیں کہ عزیز دوستوں، ایک عالم باعمل ہونا وہ دنیا کے اوپر تھوکتا بھی نہیں، اور دوست اکثر لوگ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے بھوکے تھے، نعوذ باللہ، تخت کے بھوکے تھے۔ عزیز دوستوں، ایک عالم باعمل دنیا پہ تھوکتا نہیں ہے، اور عزیز دوستوں امام حسین رضی اللہ عنہ اس چیز کے ہوں گے آپ کیا سوچ سکتے ہیں۔ عزیز دوستوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی بقا کے لیے، دین کے لیے اپنی قربانی پیش کی، کیونکہ عزیز دوستوں اگر آپ
اپنے گھر واپس چلے جاتے، تو آج لوگوں کو موقع مل جاتا کہ لوگ کہتے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی تو صلح کر لی تھی۔ عزیز دوستوں، جب دین قربانی مانگے اور ہم گھر میں سو جائیں، یہ تو دین نہیں ہے۔ دین ہم تک پہنچا، ہم نے قربانیاں نہیں دی، لیکن ان گھرانوں نے، ان اہل بیت نے جو قربانی پیش کی، اس کی مثال نہیں ملی۔ عزیز دوستوں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ اپنے فقہ کو پیش کیا کہ اگر ہماری ضرورت پڑتی ہے دین کو، تو ہم اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں، دین اسی قدر و قیمت پہ قائم رہے اور آنے والوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ جب کوئی ایسا موقع آئے، آپ نے پھر گھر کی راہ اختیار نہیں کرنی، آپ نے عزیمت کی راہ اختیار کرنی، آپ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے، لیکن حق اور سچ ہی بلند کرنا ہے، حق اور سچ کی بات ہی کرنی ہے، جہاں بھی کھڑے ہوں حق اور سچ کی بات کریں۔ یہ حضرت امام حسین علی مقام کا یہ عمل تھا کہ آپ نے دنیا کو بتایا کہ دین جب قربانی مانگے تو ہم قربانی دینے کے لیے حاضر ہوں۔ عزیز دوستوں، آج ہم نعرے تو لگاتے ہیں، عزیز دوستوں ہم 10 دن جو ہے اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، 10 دن جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بیان کرتے ہیں، لیکن عزیز دوستوں کیا ہم نے سوچا ہے کبھی کہ ہمارے نوجوان، ہمارے دوست سڑکوں پہ کونے پہ بیٹھ کے کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی چرس پی رہا ہے، کوئی شرابیں پی رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے؟ عزیز دوستوں، ہم کہہ رہے تو ایک طرف دن مناتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں، ہم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں، لیکن ہم آپ غور کریں تو ہم کھڑے ہوئے کہاں ہیں؟ ہم یزید کے ساتھ کھڑے ہوئے، جو وہ کام کرتا تھا وہ بھی ہم کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ تو دوستوں آج ہم غور کریں کہ ہم جو دین بچا کے گئے ہمارے لیے کہ آنے والے اس پہ عمل کریں گے، ہم کہاں تک عمل کر رہے ہیں اس کے اوپر؟ تو عزیز دوستوں، یہ جو پلیٹ فارم میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، یہ جو ہمارے مفتی و مرشد کرم نوازی ہے، ان کے صدقہ ہے کہ ہم نے آپ تک یہ جو پیغام لے کر آئے ہیں حق اور سچ کا، اس پہ آپ نے عزیز دوستوں لبیک کہنا بھی دیکھنا ہے اور آگے بھی شیئر کرنا ہے، کیونکہ حق اور سچ کی رائے ہے، اس میں کوئی ملاوٹ والی بات نہیں ہے۔ عزیز دوستوں، میں نہیں چاہتا میری شہرت ہو، عزیز دوستوں یہ پیغام لوگوں تک پہنچے، حق اور سچ کا پیغام ہے۔ پیر و مرشد نے ہمیشہ یہ تعلیم دی کہ نرم گوشہ اختیار کریں، کم بولیں اور زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں، دین پہ کامل عمل کریں، لوگوں تک تبلیغ کریں، لوگوں کو پہنچائیں دین۔ عزیز دوستوں، اسی میں کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں بہت انعام دے گا۔ دنیا کی زندگی تو تھوڑی سی ہے، ابھی گزر جائے گی، ابھی ہماری عمریں کتنی ہمیں سب دیکھ رہے ہیں، پل میں صبح پل میں شام ہو گئی ہے۔ عزیز دوستوں، تو آپ نے میرے اس چینل کے ساتھ رہنا ہے، چینل پہ آپ نے کوشش کرنی ہے، اس چینل کو آپ نے آگے بڑھانا ہے، خود بھی عمل کریں، مجھے بھی عمل میں اپنی